ہم سوچتے سب سے بڑی عبادت ہے. اللہ رب العالمین نے جب عبادتوں کو ذکر کیا، اللہ رب العالمین نے جن عبادتوں کا میں نے ذکر کیا، نماز ہو گیا، روزہ بھی ہو گیا، زکوٰۃ بھی ہو یا حج ہو، ان تمام عبادتوں کو اللہ رب العالمین نے ذکر نہ کیا سب سے بڑی عبادت میں، بلکہ اللہ رب العالمین نے جس عبادت کو ہائلائٹ کیا ہے، جس عبادت کو لوگوں کو سمجھایا ہے، جس عبادت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، جس عبادت کو سب سے بڑا کیا ہے، وہ عبادت کوئی اور عبادت نہیں، نہ وہ نماز جیسی عبادت ہے، نہ روزے جیسی عبادت ہے، نہ زکوٰۃ جیسی عبادت ہے، نہ حج مبرور جیسی عبادت ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے جس عبادت کو سب سے زیادہ ہائلائٹ کیا ہے، جس عبادت کو سب سے بڑا درجہ دیا ہے، وہ عبادت دعا ہے. اللہ رب العالمین نے بہت ساری عبادت کا ذکر کیا قرآن مجید کے اندر. نماز کا بھی ذکر ہے، قوموا صلاۃ، نماز کی اقامت برتو، نماز قائم کرو، نماز کی حفاظت کرو. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دیگر مقامات پر فرمایا الذین هم علی صلاتهم یحافظون. قرآن مجید کے اندر قرآن مجید میں زکوٰۃ دینے کا ذکر ہے، زکوٰۃ دو، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا، ہائلائٹ انداز سب سے بڑا کر کے نہیں بیان کیا، بلکہ جب دعا کو ذکر کیا تو اس کو ہائلائٹ کر کے بیان کیا کہ اس سے بڑی عبادت نہیں ہے. آئیے ہم قرآن مجید کا ذکر کرتے ہیں. قرآن مجید کی آیت اٹھائیے. قرآن مجید کی آیت میں کیا ہے؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اور اس آیت کے شروع میں ایک ٹکڑا جو ہے اس کو بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. تیرے رب نے فرمایا ہے، تیرے رب نے لوگوں سے ارشاد فرمایا ہے، تیرے رب نے لوگوں سے خطاب کیا ہے، تیرے رب نے فرمایا ہے، تم سب کے رب نے بیان کیا ہے ادعونی استجب لکم. اے لوگو تم مجھ کو پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، میں تمہاری آواز کو قبول کروں گا. مدد کی ضرورت ہو، بچہ نہیں ہو رہا ہے، بچے کی ضرورت ہو، شادی شدہ ہے، میاں بیوی آپس میں مل بھی رہا ہے، بچہ نہیں ہو رہا ہے، نہ مزار میں جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور ایرے گہرے کے پاس جانے کی ضرورت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو اٹھائیے، 80 سال کی عمر ہو جاتی ہے، کوئی بچہ نہیں ہوتا ہے، کوئی اولاد نہیں ہوتا ہے، عمر گزر چکا ہے، بڑھاپے کو پہنچ چکا ہے، ابراہیم کو کوئی اولاد نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے نہ کسی اولیاء کے پاس گیا، نہ کسی پیر کے پاس گیا، نہ کسی درگاہ میں گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ضرورت پڑی، اے اللہ میں تو بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، میری عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، مجھے اولاد کی ضرورت ہے، مجھے سہارے کی ضرورت ہے، مجھے ایک اپنے سائے کی ضرورت ہے جو میرے مشن کو آگے بڑھا سکے، جو میری دعوت کو آگے بڑھا سکے. اللہ سے دعا کرتے رب حب لی من الصالحین. اے میرے پروردگار، اے میرے رب تعالی، اے میرے مالک، اے میرے رزاق، اے میرے ذو القوت المتین. تو ساری چیزوں کا مالک ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، ساری چیزوں پر تو قادر ہے. یہ اللہ تو مجھے ایک اولاد عطا فرما دے. نبی ہم کو یہ سکھلا رہے ہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہم رب کو پکاریں. اسی لیے میرے رب نے دعا کو ہائلائٹ کیسے کیا اس آیت سے سمجھیے. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي. تم سب کے رب نے کہا ادعونی استجب لکم. جب تم کو کسی چیز کی ضرورت ہو، جب تم کو اللہ کسی کو پکارنا ہو، تم مجھ سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہے، تم مجھ کو پکارو، اور جب تم مجھ کو پکارو گے میں تمہاری پکار کو استجب لکم کے تحت میں تمہاری پکار کو سنوں گا. جب تم مجھ کو پکارو گے، جب تم مجھ کو آواز دو گے، میں تم کو ضرور بھی ضرور سنوں گا. قرآن مجید سورہ قاف اٹھا، دوسری صفحہ میں جائیے، آیت ملے گی. ہم سوچتے ہیں بھائی رب تو بہت دور ہے نا، ہم ان کو پکاریں گے، میری آواز سنیں گے، میری آواز ان تک پہنچے گی. میرا رب تو کہتا ہے
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اے لوگو جن کا عقیدہ یہ کہ میں اپنے رب کو پکاروں گا، میرا رب تو بہت دور ہے، اس تک پہنچنے کے لیے ہم پیروں کی، غیروں کی، دوسروں کی، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ خود کمزور ہے، کمزور تمہاری پکار کو کیا سنیں گے؟ اور میرا رب نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے لوگو تم اس بات کو چھوڑ دو کہ تیرا رب دور ہے، میرا رب کہتا ہے میں تمہارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جو میرا شہ رگ ہے، جو میرا جسم کے حصے کا سب سے بڑا رگ ہے، جو پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، اس رگ کو کاٹنے کے بعد انسان کا بچنا مشکل ہے، اس رگ سے بھی زیادہ میرا رب مجھ سے قریب ہے۔ اور جو رب مجھ سے اتنا قریب ہو، ہم کسی دوسرے کا سہارا لے کے رب کو کیوں پکارے؟ ہم کسی دوسرے کا ذریعہ لے کے ہم رب کو کیوں پکارے؟ ڈائریکٹ اللہ کو پکاریے، ڈائریکٹ اپنا رشتہ اللہ رب العالمین سے جوڑیے، ڈائریکٹ اپنا رشتہ اللہ کے ساتھ استوار قائم کیجیے، اور اللہ رب العالمین کو اپنا جانشین بنائے، اپنا دوست بنائیے، اپنا ہمسر بنائیے، ہر جگہ میں اللہ رب العالمین کو یاد رکھے۔ میرے بھائیو دوستو، میرا رب فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے فرمایا اے لوگو جب تم کو ضرورت ہو تو تم مجھ کو پکارو، مجھ کو چھوڑ کر کسی کو نہ پکارو۔ أَسْتَجِبْ لَكُمْ، جب تم مجھ کو پکارو گے میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ آگے سن لو اے لوگو، میں کیوں کہتا ہوں دعا سب سے بڑی عبادت ہے؟ میرے رب نے اس آیت میں فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، اے جو لوگو جو رب کو پکارتے نہیں ہو، جو رب کو پکارتے نہیں ہو، جو رب کو آواز نہیں دیتے ہو، جو رب کو ہمیشہ پکارتے نہیں ہو، جو رب کو رب سے ہمیشہ دعا نہیں کرتے ہو، سن لو میرے بھائیو دوستو، رب فرماتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ مجھ کو پکارنے سے استکبار کرتے ہیں، جو لوگ مجھ کو پکارنے سے عاجز رہتے ہیں، جو لوگ مجھ کو پکارنے سے بھاگتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان لوگوں کو ان قریب اللہ رب العالمین قیامت کے دن ذلیل و خوار کر کے جہنم کے آگ میں ڈال دے گا۔ مذاق بات نہیں ہے میرے بھائیو دوستو، آج ہماری زندگی تباہ والا ہے، ہم پر مصیبتیں ہیں، ہم پر عذاب ہی عذاب ہے، ہم پر فتنے ہی فتنے برپا ہے، ہم پر مصیبتوں کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے، ہم پر ظالم حکمراں کو مسلط کر دیا گیا ہے، ہم ظالم حکمراں کے ماتحتی میں رہتے ہیں، ہم پر آئے دن کوئی نہ کوئی ظلم کرتے رہتا ہے، ہم پر آئے دن کوئی نہ کوئی پہاڑ توڑتے رہتا ہے۔ یہ کیا مصیبتیں، تمام تر مصیبتیں ہمارے برے عملوں کا نتیجہ نہیں ہے میرے بھائیو دوستو؟ یقیناً سمجھیے یہ تمام تر جو مصیبتیں ہم پر آ رہی ہے یہ کہیں نہ کہیں بما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر کے تحت ہے، یہ ہمارے ہاتھوں کا بھیجا ہوا اعمال ہے، یہ ہمارا کیا ہوا اعمال ہے جن اعمال کی بنیاد پر ہم پر مصیبتیں نزول ہوتی ہیں۔ آج ہم رب کو پکارنے سے، آج ہم رب سے دعا نہیں مانگتے ہیں، تکبر کر کے کہ جب ہم رب کے سامنے ہاتھ کو پھیلائیں گے تو ہم چھوٹا ہو جائیں گے، رب کے سامنے جب ہم ہاتھ کو اٹھائیں گے تو ہم اس کے سامنے چھوٹا ہو جائیں گے۔ میرے بھائیو دوستو، کس بات کا اکڑ ہے؟ اسی رب نے تو آپ کو پیدا کیا، اسی رب نے تو آپ کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا۔ ان خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناه سمیعا بصیرا، جس کو آپ گندا غلیظ چیز سمجھ رہے ہیں اسی غلیظ چیز سے آپ کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ کس بات کا اکڑ ہے؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اے لوگو جو لوگ رب کو نہیں پکارتے ہو، جو لوگ رب کو سے دعا نہیں کرتے ہو، جو لوگ رب کو پکارنے سے دور رہتے ہو، جو لوگ رب کو پکارنے سے تکبر کرتے ہو، سن لو تیرا رب فرماتا ہے سیدخلون جہنم داخرین، کل قیامت کے دن ان قریب تم کو جہنم میں گھسیٹ کر کے ذلیل کر کے داخل کیا جائے گا۔ لہذا صاف سمجھ لیجئے کہ دعا ہائلائٹ چیز ہے، بہت اہم چیز ہے، اور یہ دعا ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ دعا نہیں مانگتا ہے، جو لوگ مجھ کو نہیں پکارتا ہے، اے لوگوں تمہارا تکبر کرنا تم کو اتنا بھاری پڑے گا کہ کل قیامت کے دن تم روز محشر میں تم کو گھسیٹ کر کے، تم کو ذلیل و خوار کر کے میں جہنم کے آگ میں ڈال دوں گا، کیونکہ میں جہنم کا بھی مالک ہوں، میں جنت کا بھی مالک ہوں، میں ہر چیز پر قادر ہوں، وکل علی کل شیء
علی کل شیء قدیر، اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اس اللہ سے کوئی بھی چیز چھپ کر نہیں ہے۔ ہم بھی اللہ سے دعا نہیں مانگیں گے، کل قیامت کے دن ہم کو بروز محشر جہنم کے آگ میں ذلیل و خوار کر کے داخل کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیو دوستو، دعا بہت اہم چیز ہے۔ میوزیم کے اندر رکھا ہوا ہے وہ ملعون شخص جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بغاوت کی، جنہوں نے اللہ کے خلاف آواز اٹھائی، جنہوں نے اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی سے تعبیر کیا، جنہوں نے لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ میں سب کا رب ہوں، میں سب کا مالک ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اس کو سمندر کے تہ میں ڈال کر لوگوں کے لیے ان کے لاش کو باعث عبرت بنا دیا۔ انہوں نے بھی تکبر کیا تھا، انہوں نے بھی رب کو پکارنے سے بھاگا تھا، انہوں نے بھی رب کے سامنے اکڑ کی تھی، انہوں نے بھی رب کے سامنے بڑا بننے کی کوشش کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے لوگوں کے لیے ان کو باعث عبرت بنا کر میوزیم کے طاق میں رکھا ہوا ہے۔ آج بھی اس کو زمین قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیو دوستو، ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو رب کے سامنے بڑا کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، یہ بڑا کرنا، یہ تکبرانہ انداز سے چلنا، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو بڑا کر کے رکھنا، یقیناً کل قیامت کے دن، قیامت تو چھوڑیے، ہم نے اگر اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا تو اللہ رب العالمین اسی دنیا کے اندر فرعون کی طرح ہم کو بھی باعث عبرت بنا کر رکھ دے گا۔ کس بات کا تکبر ہے، کس بات کا فخر ہے؟ اسی زمانے میں ان کی بیوی عاشیہ بنت مزاحم کا واقعہ پیش کیے دیتا مختصراً واقعہ ایک آیت سے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ لمبا موضوع ہے، شاید ایک گھنٹے کے اندر ختم نہ کر سکوں، میں موضوع کو جلد سے آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پہلے آیت پڑھ لیتا ہوں، سنیے۔ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ فرعون کی بیوی کا واقعہ قرآن مجید کی اس آیت کے اندر بیان کیا گیا، مختصر واقعہ، اور اس دعا سے، اس آیت سے میں یہ ثابت کروں گا کہ اللہ رب العالمین نے دعا کو کیوں اتنا ہائی لائٹ کیا، اور میں کیوں کہتا ہوں دعا سب سے بڑی عبادت ہے۔ اس آیت کو سمجھیے، اللہ بیان کر رہا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ۔ اللہ رب العالمین نے فرعون کی بیوی کا قصہ لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو لوگ اللہ پر، اس کے رسول پر، یوم آخرت پر ایمان لایا، یعنی جن لوگوں نے اللہ پر اور یوم آخرت پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آیا، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے ایک مثال بیان فرمایا ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ۔ اللہ رب العالمین نے فرعون کے بیوی کے قصے کو لوگوں کے سامنے، مومنوں کے سامنے بیان فرمایا ہے۔ کیا بیان فرمایا ہے؟ جب فرعون نے اپنے بیوی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی، صرف اس وجہ سے کہ کیونکہ ان کا ایمان اللہ پر تھا، ان کا ایمان اس کے رسول پر تھا، اس کا ایمان یوم آخرت پر تھا، فرعون نے اپنے بیوی پر ظلم کیا۔ فرعون نے ان کی بیوی سے کہا تم اپنے ایمان سے پھر جاؤ، تم رب کو اللہ ماننے سے انکار کر دو، تم یوم آخرت کا انکار کر دو، تم رسول کا انکار کر دو، تم اللہ رب العالمین کی توحید کا انکار کر دو، تم اللہ رب العالمین کو بھول جاؤ اور مجھ کو اپنا رب مانو۔ ان کی بیوی نے فرعون کا انکار کر دیا، ان کو رب ماننے سے انکار کر دیا، لیکن اللہ کو اللہ ماننے سے انکار نہ کیا۔
یوم آخرت کا انکار نہ کیا، تقدیر کا انکار نہ کیا، رسول کا انکار نہ کیا، اس دین کا انکار نہ کیا۔ اس وجہ سے فرعون نے اپنے بیوی کو ریتیلی زمین پر، ریتیلی مٹی پر لٹا دیا، جائے بگائے پتھر لا کر ان کے جسم کے قریب رکھ دیا گیا، اور ان کے دونوں ہاتھ کو پھیلا کر ان کے دونوں ہاتھوں میں میخ ڈال دی گئی، کانٹے گاڑ دی گئی ان کے جسم سے، اور پتھر دونوں کو ایک دوسرے سے چمٹا کر کے پتھر میں کانٹی مار دیا گیا، ہاتھوں کو پتھر کے اوپر رکھا گیا، اور اسی پتھر کے اوپر ہاتھ سے ملا کر کانٹی کو گاڑ دیا گیا۔ کر دیجیے ایک تو ملا دیجیے اس کے ساتھ، ابھی ملا دیجیے، ملا دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، انشاءاللہ کرم اللہ قبول کرتا ہے اسی ساری چیزوں کو۔ یہ دنیا سب کچھ رکھ کے تو جانا ہے۔ اسٹینڈ میں لائٹ کا ویوستھا کریں، لائٹ میں راہی کدھر ہے؟ اسٹینڈ میں گاڑی اسٹینڈ میں لائٹ کا ویوستھا کریں، لائٹ مین بھائی کدھر ہے؟ لائٹ کا ویوستھا کریں۔ اور مہیلا پنڈال میں بھی لائٹ نہیں ہے، لائٹ مین بھائی کدھر ہے؟ آپ کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، آپ عورتوں کے پنڈال اور گاڑی کے پنڈال میں بیان فرما رہا تھا کہ اللہ رب العالمین کے اوپر فرعون کی بیوی کا ایمان تھا، بڑا مضبوط ایمان تھا۔ فرعون کی بیوی اپنے ایمان سے مکر نہیں رہی تھی، ایمان کا انکار نہیں کر رہی تھی۔ فرعون نے اپنے بیوی پر ظلم کیا کہ ان کو پتھر پر رکھ کر کے ان کے دونوں ہاتھ میں، اسی طرح سے ان کے دونوں پیر میں کاٹھی گاڑ دیا پتھر کے ساتھ، اور دونوں کو تپتی ہوئی دھوپ میں پتھر کے ساتھ فرعون نے اپنے بیوی کو چھوڑ دیا، اور اسی میں ان کی سسکیاں چلتی رہی، آخری سانسوں کو گنتی رہی، اور اسی میں ان کی موت ہو گئی۔ لیکن اپنے موت سے پہلے انہوں نے ایک دعا کی جس کو رب نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر فرعون کی بیوی کے قصے کو جہاں بیان فرمایا ہے، وہاں ان کے ایک عبادت کو ذکر فرمایا ہے۔ وہ عبادت نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، نہ صدقہ و خیرات ہے، کوئی عبادت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے جس عبادت کو فرعون کی بیوی کی جس عبادت کو بیان فرمایا ہے، وہ عبادت کون سی عبادت ہے؟ وہ عبادت دعا جیسی عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں کے لیے ایک مثال بیان فرمایا فرعون کی بیوی کی، اور اس مثال کے اندر فرعون کی بیوی کی جو دعا تھی، مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، موت اور زندگی کے درمیان میں ہے۔ ہم جیسے لوگ حالات کی اگر چند سسکیاں باقی رہ گئے، ہمارا ایمان کدھر بھی جا سکتا ہے، کوئی گارنٹی نہیں۔ فرعون کی بیوی رب سے دعا کر رہی ہے، قالت، فرعون کی بیوی کہہ رہی ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے پروردگار، ہے رب تعالی، مجھ پر ظلم و زیادتی کی پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، مجھ پر تکالیف و پریشانیاں پڑی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، میرا ایمان وہی مستقیم ہے، میں اپنے ایمان پر ڈٹی ہوئی ہوں، ہے پروردگار، میں مصیبت کے وقت ہوں، میری ایک دعا سن لے، میری ایک ریکویسٹ سن لے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے پروردگار میرے لیے ایک کام کر دے، تو اپنے پاس، تو اپنا پڑوسی مجھ کو بنا لے، اور اپنے پاس میرے لیے ایک گھر تعمیر کر دے۔ فرعون کی بیوی پریشانی کی حالت میں ہے، تکلیف میں ہے، ایسی تکلیف میں فرعون کی بیوی کے منہ سے جو جملے نکل رہے اس جملے پر غور کیجئے۔ فرعون کی بیوی کیا کہہ رہی ہے پروردگار، میں پریشانی میں ہوں، میں تکلیف میں ہوں، مجھ پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اے پروردگار تو میری بات کو سن، میری ریکویسٹ یہ ہے کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، تو اپنے ہاتھ سے تو خود کاریگر ہوگا، اور اپنے ہاتھ سے میرے لیے جنت میں، اپنے پاس، کسی اور کے پاس نہیں، میں اپنا پڑوسی تجھ کو بنانا چاہتی ہوں، تو مجھ کو اپنا پڑوسی بنا کے میرے پاس، اپنے پاس گھر بنا لے۔
اور اللہ رب العالمین نے آسیہ بنت مزاحم کی، فرعون کی بیوی کی اس دعا کو اللہ رب العالمین نے قبول فرمایا، اور آج بھی اللہ رب العالمین نے اپنے پاس آسیہ بنت مزاحم کے لیے گھر بنا کے تعمیر کر رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں گئے تھے، ایک گھر اللہ کے پاس دیکھا تو جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں یہ گھر کن کا ہے؟ تو اللہ کے رسول سے کہا گیا یہ گھر آسیہ بنت مزاحم کا ہے۔ انہوں نے رب سے دعا کیا تھا، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، ہے پروردگار تو مجھے اپنے پاس اپنا پڑوسی بنا کے مجھے ایک گھر بنا دے۔ میرے بھائیو دوستو، بتانا مقصود یہ ہے کہ رب کو پکاریے، اور جب پکاریے تو کوئی اچھی چیز کے لیے پکاریے، کوئی بہترین چیز کے لیے پکاریے جو آپ کی زندگی کے لیے بہتر ہو۔ آسیہ بنت مزاحم نے اللہ کو پکارا، اللہ نے ان کی بات کو سنی اور ان کے لیے کیا کیا؟ ان کے لیے ایک گھر بنایا۔ اس میں ایک نقطہ نقل کیجئے، ایک پوائنٹ لے کے جائیے۔ آج ہم گھر بناتے ہیں، کہیں پہ بھی جاتے ہیں، کہیں پہ بھی گھر بنا لیتے ہیں، ہمارا پڑوسی بہترین ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے نقطے میں جو مفسرین ہے انہوں نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ آپ جہاں گھر بنا رہے ہیں آپ دیکھیے کہ آپ کا پڑوسی کیسا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک مختصر واقعہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی نے اپنا گھر بیچ دیا، اس گھر کی قیمت 3 لاکھ روپے کا تھا، اور بیچنے کے لیے انہوں نے ایک بورڈ بنایا کہ میں اپنی زمین بیچ رہا ہوں جس کی قیمت 3 لاکھ روپے ہے۔ اس کے بعد ایک آدمی خریدنے کے لیے آیا، آنے کے بعد ان کو پوچھا کہ بھائی زمین دیجئے، 3 لاکھ روپے لیجئے اور زمین دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں 3 لاکھ روپے نہیں بلکہ 3.5 لاکھ روپے لوں گا۔ بولا کیوں؟ بولا کہ وہ میرا مسئلہ ہے، میں جانتا ہوں۔ بولا کہ بھائی آپ کی زمین کی جو اصل قیمت ہے وہ تو 3 لاکھ روپے ہے، 3.5 لاکھ کیوں مانگ رہے ہیں؟ چنانچہ واپس چلا گیا، بھائی مجھے نہیں خریدنا، 3 لاکھ دینا تو دیجیے، نہیں تو نہیں۔ دوسرا آدمی آیا، انہوں نے کہا بھائی 3 لاکھ روپے لیجیے، زمین دیجیے، ہم ختم کیجیے۔ انہوں نے کہا نہیں 3 لاکھ تو لکھا ہوا ہے لیکن 3.5 لاکھ روپے لوں گا، دینا ہے تو دو، نہیں تو ایسے جاؤ۔ انہوں نے کہا بھائی 3 لاکھ لکھ کے رکھے ہو، 3 لاکھ میں دینا ہے تو دو، بھائی یہ 3.5 لاکھ کا لفڑا کیا ہے؟ بھائی چلا گیا۔ تیسرا آدمی آیا، ان کو کہا بھائی 3 لاکھ ہے لیکن 3.5 لاکھ روپے لوں گا۔ انہوں نے 3.5 لاکھ روپے دیا اور زمین کو خرید لیا۔ اس کے بعد باقی کے جو 2 آدمی تھے ان کے پاس جب یہ آدمی گیا تو ان دونوں آدمی نے پوچھا بھائی کیا ماجرا ہے؟ 3 لاکھ روپے کی زمین تھی، تم نے 3.5 لاکھ روپے میں خرید لیا۔ کہ بھائی جانتے ہیں یہ جو آدمی ہے ان کا جو پڑوسی ہے، جو ان کے پاس رہتا ہے، جو ان کے قریب رہتا ہے، وہ آدمی اتنا اچھا ہے، اتنا بہترین ہے کہ اس کی مصابحت کے لیے، اس کا ساتھی بننے کے لیے، اس کا پڑوسی بننے کے لیے مجھ سے 50 لاکھ روپے چارج کیا، اور میں 50 لاکھ روپے دے رہا ہوں۔ اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ 50,000 روپے کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اگر میرا پڑوسی خراب نکل جائے میری پوری زندگی برباد ہو جائے گی۔ 50,000 تو میں کبھی کما لوں گا۔ لہٰذا یہ ہے کہ ہمارا پڑوسی اگر بہتر ہو تو ہمارے بال بچے، ہمارے سماج، ہمارا سوسائٹی بھی ایک پڑوسی، بہتر پڑوسی کی طرح اگر ہو تو ہمارا سوسائٹی، ہمارا سماج بھی ترقی و انتی کی اور جاتا ہے۔ لیکن اگر کہیں خدا نخواستہ ہمارا پڑوسی خراب نکل جاتا ہے، گالی گلوچ کرنے والا نکل جاتا ہے، بد زبان نکل جاتا ہے، تو ہمارے بچے، ہمارے گھر کے لوگ، تمام کے تمام لوگ ان کی مصابحت میں، ان کے ساتھی میں، ان کی سنگتی میں سب کے سب بگڑ جاتے ہیں۔ لہٰذا کہ دعا میں بیان کر رہا تھا کہ دعا کتنا پاورفل چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو ہائی لائٹ کیا اور بیان کیا سیدخلون جہنم داخلین، کہ جو لوگ اللہ کو نہیں پکارتے ہیں، جو لوگ اللہ سے دعا نہیں کرتے ہیں، کل قیامت کے دن ان کو بروز محشر ذلیل و خوار کر کے اللہ رب العالمین جہنم میں ڈال دیں گے۔ اور دوسری آیت میں فرعون کی بیوی کے واقعہ کو میں نے بیان کیا، اس کی اللہ رب العالمین نے قبول فرمایا ہے۔ اب آگے چلیے، دوسرا جو لفظ ہے میں نیچے ہی سے شروع کر رہا ہوں، الاستغفار۔ استغفار کہتے ہیں، اصل میں اس کو تھوڑا بعد میں بیان کرتے ہیں، پہلے توبہ کو سمجھیے۔ التوبہ، توبہ کہتے ہیں عربی میں، اگر اس کا ڈکشنری میں معجم الکبیر کے اندر جائیں گے، المعجم المعانی کے اندر جائیں گے تو اس کا معنی ملے گا الرجوع عن المعصیۃ الی الطاعہ، الرجوع عن المعصیۃ الی الطاعہ، یعنی کوئی شخص گناہ کر لے اور گناہ کیے جائے، لگاتار گناہ کر رہا ہے
پیدر پہ ان سے معصیت کا کام ہو رہا ہے، ایسے میں اپنے گناہ کو چھوڑ کر کے نیکی کی طرف لوٹ جائے، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ آج ہمارے نوجوان تمام تر لوگ، زیادہ تر لوگ معصیت میں، گناہ کے کام میں مبتلا ہے، برائی میں مبتلا ہے، معاصی کام میں مبتلا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ سے توبہ کر لو، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلا دو، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو دراز کر دو، اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کر لو، اللہ رب العالمین کو پکار لو، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلا دو۔ اللہ رب العالمین بہترین معاف کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین بہترین بخشنے والا ہے، اللہ بہترین سننے والا ہے، اللہ بہترین تم کو نوازنے والا ہے، اللہ بہترین تم کو دینے والا ہے۔ اس کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلا دو، اس کے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھا دو، اس کے سامنے اپنے ہاتھ کو دراز کر دو۔ اللہ رب العالمین تمہارے ہاتھ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ ایک مفسر کہتے ہیں من سأل ومد یدہ، جو شخص اللہ کو پکارے، ان کے سامنے ہاتھ کو پھیلائے، ان کے سامنے ہاتھ کو دراز کر دے، ان کے سامنے ہاتھ کو دست کر دے، ان کے سامنے ہاتھ کو پھیلا دے، اللہ کبھی ان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ فلم یرجع مفلسا، ان کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ میرا رب معاف کرنے والا ہے، میرا رب نوازنے والا ہے، میرا رب سب کو اگر برابر جو جتنا چاہے سب کو دے دے، ان کی ملکیت سے کچھ کمی نہیں ہونے والا ہے، ان کی ملکیت سے کوئی کمی آنے والا نہیں ہے۔ میرا رب سے مانگیے، میرا رب آپ کو دے گا، ان کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ میرے بھائیوں، گزارش ہے نوجوانوں، گناہ کے پتلے سے نکلو، گناہ کے کام سے نکلو، گناہ کے راستے سے نکلو، گناہ کے ان راستے میں جو چل پڑے ہو، یہ گناہ کا راستہ بہت مزین راستہ ہوتا ہے، خوبصورت راستہ ہوتا ہے، شیطان تم کو بھٹکاتا ہے، شیطان تم کو گمراہ کرتا ہے۔ اس گمراہی میں نہ جانا، اس گمراہی کے چکر میں نہ پڑنا، اس راستے میں نہ جانا۔ اس راستے میں جو جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا ہے، اور جو واپس نہ آئے اللہ کے پاس جب وہ جائے گا، خدا را وہ خالی ہاتھ جائے گا، اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ ہم کوئی نہیں چاہتے کہ جہنم میں جائے، ہمارا کوئی بھی شخص یہاں پہ کھڑا ہو کے یہ نہ کہہ سکتا ہے کہ ہم جہنم میں جانے کے لیے اس دنیا میں آئیں گے۔ میرے بھائیو دوستو، ہمارا مقصد، ہمارا تخلیق کا مقصد اللہ رب العالمین نے صاف بیان فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اے لوگوں، اے انسانوں، اے جنوں، میں نے تم کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ تم میری عبادت کرو۔ اللہ نے تو میری تخلیق صرف اس لیے کی تاکہ میں ان کی عبادت کروں۔ میرے بھائیو دوستو، یہ توبہ کیا ہے؟ ایک انسان گناہ کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، روزہ نہیں رکھ رہا ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہا، معاشی کی طرف چلا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے لوگو جو گناہ کے راستے میں چل پڑے ہو، جو گناہ کے دہانے میں چل پڑے ہو، جو گناہ لگاتار کیے جا رہے ہو، توبو اللہ کی طرف رجوع کر لو، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا۔ تم ایسا توبہ کرو، اللہ کی طرف ایسے لوٹ جاؤ کہ تم وہاں سے پھر واپس آنے کا نام نہ لو۔ جب تم عبادت کی طرف گامزن ہو جاؤ، جب تم عبادت کی طرف مڑ جاؤ، جب اللہ کی طرف چل جاؤ، تو اللہ رب العالمین تمہیں اپنی طرف بلا لے گا۔ جب تم ایک قدم اللہ کی طرف بڑھاؤ گے، اللہ دو قدم تمہاری طرف بڑھائے گا۔ جب تم اللہ کے سامنے جانے کی کوشش کرو گے تو اللہ تم کو ایک مہمان کی طرح، جیسے ہمارے گھر میں مہمان آتا ہے ہم ان کی خاطرداری کرتے ہیں، جب اللہ کی طرف جاتے ہیں، اللہ کے گھر میں جاتے ہیں تو ہم اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور مہمان جو ہم سے مانگتا ہے ہم اس مہمان کو خالی ہاتھ نہیں رکھتے، خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے۔ جب اللہ کے دربار میں جاتے ہیں، اللہ کی مسجد میں جاتے ہیں، اللہ کے پاس جانے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ کا ہم مہمان بن جاتے ہیں، اور مہمان کی خاطرداری جیسے ہم کرتے ہیں اس سے بھی بہتر خاطرداری اللہ رب العالمین ہمارا کرتا ہے۔ آج ہمیں فکر ہے کہ ہم توبہ کب کریں، توبہ کب کریں۔ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلم شریف اٹھائیے، کتاب التوبہ اٹھائیے، اس میں ایک حدیث ہے، حدیث کچھ اس طرح سے، عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ تعالی عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها۔ رواه مسلم فی کتاب التوبہ۔ حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ انسان کو فکر کھائے جا رہا ہے، انسان پریشانی میں،
انسان نے گناہ کر لیا ہے، اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، انسان معاصی کے راستے کی طرف چل پڑا تھا. اب ان کو فکر کا آیا کہ ہم اللہ رب العالمین سے بہت دور ہو چکے، ہم اللہ رب العالمین کو بھولا بیٹھے، ہم دین کو بھولا بیٹھے، ہم اللہ کے فرمودات کو بھولا بیٹھے، اب ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اللہ تو کہتا ہے اے لوگو جب تم کو یاد آ جائے کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، تم یہ نہ دیکھو کہ یہ دن کی روشنی ہے یا رات کی تاریکی ہے. اللہ کہتا ہے تیرا رب تو ایسا ہے، ان اللہ تعالی یبسط یدہ، تیرا رب تو ایسا ہے جو رات کی تاریکی کے اندر اپنے ہاتھ کو پھیلا دیتا ہے. اے لوگو میں تیرا رب ہوں، اے لوگو تم نے دن کی روشنی میں گناہ کیا ہے، میں تیرا رب ہوں، میں رات کی تاریکی میں تیرے سامنے ہاتھ کو پھیلایا ہوا ہوں، میں اپنے خزانے کے لے کر بیٹھا ہوا ہوں. آؤ تم میرے پاس آؤ، تم میرے قریب آؤ، تم مجھ کو پکارو، تم مجھ سے مانگو، تم مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، تم مجھ کو میرے سامنے گراؤ، تم میرے سامنے اپنے آنکھوں سے آنسو بہاؤ. میں تم کو جو مانگو گے، تم گناہ کی معافی مانگتے ہو، جاؤ میں تم کو گناہ معاف کرتا ہوں. تم مجھ سے جنت چاہتے ہو، جاؤ میں تم کو جنت دے دیتا ہوں. تم مجھ سے اولاد چاہتے ہو، جاؤ میں تم کو اولاد دے دیتا ہوں. تم مجھ سے زندگی کے بارے میں خوشحالی چاہتے ہو، جاؤ میں تم کو خوشحالی دیتا ہوں. شرط رکھا اے لوگو تم تو آؤ تو صحیح. ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل، تیرا رب تو رات کی تاریکی میں ہاتھ پھیلایا ہوا ہے، بس انتظار کر رہا ہے. اے لوگو آؤ جو تم نے دن کی روشنی میں گناہ کیا، تیرے رب کے سامنے اپنے دن کی روشنی میں رات کی تاریکی میں ہاتھ پھیلا دے اور رب کو صرف یہ کہہ دے ہے پروردگار میں نے دن کی روشنی میں تیری گناہ تیری نافرمانی کر دی، تیری بات نہ مانی، تیری اطاعت نہ کی، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے غلطیاں ہو گئی، مجھ سے غلط کام سرزد ہو گیا، مجھ سے برائی ہو گئی. اے پروردگار تو میرے گناہ کو معاف کر دے، تو میرے گناہ کو میٹ دے، میرے گناہ کی بخشش کر دے، میری غلطیوں کو سب معاف کر دے، میری غلطیوں کو درگزر کر دے. میرا رب کہتا ہے اے انسان، اے بندہ تو جا، تجھ کو میں نے معاف کر دیا. ان اللہ تعالی یغفر الذنوب جميعا، تیرا پروردگار تو ایسا ہے، تیرا رب تو ایسا ہے کہ خزانے لے کے بیٹھا ہوا تو گناہ کتنا کرتا ہے، آسمان سے زمین پر تو زمین و آسمان کے بر خالی جگہ ہے، تمام تر گناہ لے کے رب کے سامنے گیا، رب کو پکارا، آنسو بہایا، رب کے سامنے ہاتھ کو پھیلایا. تیرا رب کہتا ہے جا بندہ، ان اللہ تعالی یغفر الذنوب جميعا، تیرا رب سارے گناہ کو معاف کرتا ہے، تیرا رب تمام تر گناہ کو معاف کر دیا. بس شرط لگایا لوگوں رات کی تاریکی میں آؤ اور مجھ کو پکارو، مجھ سے مانگو، مجھ سے طلب کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. حدیث کے مفہوم پر غور کیجیے. آپ نے صبح سے لے کے فجر کی نماز سے لے کے عشاء کی رات 8 بجے رات تک اب گناہ کر رہے ہیں، اب سے غلطیاں ہو رہی ہیں، غلطیاں ہو رہی ہیں. آپ نے آیا عشاء کے وقت نماز پڑھی، 4 رکعت فرض کی، 2 رکعت سنت مؤکدہ کی، وتر پڑھ لیے، رب کے سامنے